बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो कोई 8 साल का बच्चा था जो झाड़ियों में इधर से उधर भाग रहा था। वो एक फटी हुई बनियान और निकर में मलबूस था। नंगे पांव वो रात के अंधेरे में अंधाधुंध भागे जा रहा था। अपनी माँ की तलाश में वो मुसलसल जदोजहद में लगा हुआ था। अम्मी, सारिंग एक झटके से नींद से बेदार हुआ। क्या हुआ बेटा? सारिंग की माँ उसे गोद में समेट के सारिंग के पास बैठ गई। जाहिदा बेगम पूरी रात सारिंग के पास बैठी थी क्योंकि वो जानती थी कि आजकल सारिंग सोते हुए डर जाता है। मम्मा, वो बच्चा क्यों आता है मेरे ख्वाब में? मैं क्या लगता हूँ उसका? 24 साला सारिंग बच्चों की तरह जुबैदा बेगम की गोद में सर रख के लेट गया और जुबैदा बेगम प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। वही जंगल, वही बच्चा चीखता चिल्लाता इधर उधर दौड़ता, अपनी माँ को ढूंढता, अम्मी अम्मी। और वो बच्चा फिर अचानक कोई आदमी तलवार लिए आता है और उस बच्चे को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। वो नन्हा सा वजूद खून में लथपथ मुरझाए हुए फूल की तरह जमीन पे गिर जाता है। वो आदमी एक जोरदार कहकहा लगाता है और तलवार लहराते हुए वापस चले जाता है। 5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है मम्मा। मम्मा, ये 5 साल से बस यही ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा सिवाय इस एक ख्वाब के। सारिंग छत को घूरते हुए बोला, बेटा जानी, ये आपका वहम है। याद है बचपन में एक बार मैं आपके डैडी और आप कनाडा गए थे। वापसी पे आप एयरपोर्ट पे गुम हो गए थे। आपके डैडी को पुलिस वालों ने इतला दी कि उन्हें पार्क से किसी बच्चे की लाश मिली है। आपके डैडी परेशानी में निकले और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो हमें छोड़कर इस जहाने फानी से कूच कर गए। उसी दिन तुम भी मिले। बस इसी वाक़े का असर आपके दिमाग पे हो गया है। जुबैदा बेगम ने एक सर्द आह भरी। लेकिन मम्मा, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, शायद मुझे चलना भी नहीं आता था और साइंस कहती है कि बच्चे अपनी याददाश्त ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सकते इतनी छोटी सी उम्र में। अब सारिंग सीधा होके बैठ गया और साइंस ये भी कहती है कि हमारा दिमाग जो कुछ भी सुनता है वही ख्वाब बुनता है। वैसे भी ख्वाब में 3 चीजें आती हैं, डर, ख्वाहिश और दिन भर की मसरूफियात। इसके अलावा कुछ नहीं आता। और बेटा, तुम किसी से इन बातों का जिक्र मत करना क्योंकि लोग बड़ी आसानी से पागल का लकब देके चले जाते हैं। ये तक नहीं सोचते कि अगले पर क्या बीतेगी। तुम ये पानी पियो, आराम से सो जाओ। फजर का वक्त होने वाला है, नमाज पढ़ के सोना, बल्कि पार्क में वॉक के लिए चले जाना, फ्रेश हो जाओगे। जुबैदा बेगम ने पानी का गिलास सारिंग को पकड़ाया और अपने कमरे में चली गई। जुबैदा बेगम कमरे में आई, दरवाजा लॉक करके बेड पे बैठी, साइड दरवाजा खोला और अपने शोहर जमशेद की तस्वीर निकाली। मैं थक गई हूँ जमशेद, बहुत भारी जिम्मेदारी है। आपने इतनी जल्दी हमें क्यों छोड़ा? आपका बिजनेस संभाला ये सोचकर कि सारिंग बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा और आपका बिजनेस संभालेगा। पर ये कैसे ख्वाब है जो मेरे सारिंग के पीछे पड़ गए? इसका वहम इसको खा रहा है, वो जहनी मरीज बन जाएगा। जमशेद, मैं क्या करूँ? जुबैदा बेगम फूट फूट के रोने लगी। कानों में हेडफोन लगाए उसने अपनी गोल्डन पोनी टेल को टाइट किया। जोगर्स के तस्मे अच्छी तरह बांधने के बाद वो एक खुली जगह पे आई। पिंक सन ग्लासेस ट्राउजर की जेब में रखते ही उसने टबाटा वर्क आउट स्टार्ट किया। कैन आई जॉइन यू? व्हाइट ट्राउजर में मलबूस व्हाइट टी शर्ट को ठीक करते हुए सारिंग बोला। हाँ, क्यों नहीं, मुतरन्नम सी आवाज में वो लड़की बोली। एक्चुअली आपके ग्लासेस, जी मुझे पता है मेरे ग्लासेस बड़े खूबसूरत हैं, मेरे भाई ने मुझे तोहफा दिया है। खूबसूरत तो होंगे ही। वो लड़की तेजी से सारिंग की बात काट के बोले, नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि आपकी ग्लासेस मुझे। नहीं जनाब, मैं अपने ग्लासेस नहीं दे सकती, ये अली भाई ने मुझे दिए हैं और वैसे भी ये लेडीज हैं यार। वो मोहतरमा फिर सारिंग की बात काटते हुए बोली, अच्छा, तो आपको मेरे ग्लासेस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए या फिर आपने अपनी बहन को देने हैं? देखिए जनाब, अगर तो मोहतरमा आपकी ऐनक नीचे गिरी है। इस बार सारिंग ने बात काटी जिसपे वो जल्दी से नीचे से अपना ऐनक उठाने लगी और हंस पड़ी।
ویسے کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو ٹباٹا کرتے ہوئے؟ سارنگ وارم اپ کرتے ہوئے بولا۔ میں اور میری کزن مائرہ ہم دونوں جم جاتے تھے، وہاں سے اور کچھ انٹرنیٹ سے مدد لی، پھر مائرہ واپس راولپنڈی چلی گئی اور میں اکیلی بور ہونے لگی۔ میں نے جم کو چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی اب تولیے سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ جناب میں تو گھر جانے لگی ہوں، پپا اور مما ناشتے پہ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اچھا جی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ سارنگ نے رومال سے پسینہ صاف کیا۔ ارے محترمہ، اپنا نام تو بتاتی جائے، سارنگ اونچی آواز میں بولا۔ سحر۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سحر؟ سارنگ زیر لب مسکرایا اور وہ بھی گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ناشتہ تیار ہے مما، بڑی بھوک لگی ہے۔ سارنگ فریش ہو کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ جی بیٹا۔ زبیدہ بیگم بھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ شمیم، سارنگ کے لیے چیز سینڈوچ لے کر آؤ۔ زبیدہ بیگم نے فرائیڈ ایگ سارنگ کی طرف بڑھائے۔ زبیدہ بیگم کا حکم سنتے ہی شمیم سر جھکائے کچن میں چلی گئی۔ سارنگ، آج تم نے میرے ساتھ آفس جانا ہے اور میں نے کاظمی صاحب سے کہا ہے کہ وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ زبیدہ بیگم نے بریڈ پہ مکھن لگایا، جس کے جواب میں سارنگ نے ہاں میں سر کو ہلا دیا۔ ارے یہ ریڈ والی دکھاؤ۔ سارنگ نے جانی پہچانی آواز سنی تو کھڑکی سے جھانکا، جہاں سگنل پہ سحر کسی چوڑیوں والی کے پاس بیٹھی تھی۔ سگنل آتے ہی سارنگ کے پیچھے والی گاڑی نے ہارن دیا۔ سارنگ نے اپنی گاڑی ذرا آگے جا کے سائیڈ پہ لگائی۔ سحر، آپ کیا کر رہی ہو؟ سارنگ نے بلیک گلاسز لگاتے ہوئے کہا۔ یار آپ تو پارک والے ہو نا؟ سحر نے سارنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پارک والا نہیں، میرا نام سارنگ ہے، سارنگ نے ہنستے ہوئے کہا، جس کے جواب میں سحر بھی ہنس پڑی۔ سارنگ وہیں سٹاپ پہ پنجو کے بل بیٹھا سحر کے گورے ہاتھوں میں لال چوڑیاں دیکھنے لگا۔ یہ چوڑی؟ سارنگ نے نیلے رنگ کی چوڑی اٹھائی۔ بابو یہ راجستھانی چوڑیاں ہیں، پرانے وقتوں میں ہندو مہارانیاں بڑے شوق سے یہ چوڑیاں پہنتی تھی، پھر وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ان کی قدر و قیمت بھی کم ہو گئی۔ چوڑیوں والی نے نیلے رنگ کی چوڑیاں اپنی تھال سے اٹھا کے سارنگ کو دکھائی۔ امی بچاؤ بچاؤ امی۔ سارنگ کا دماغ گھوم گیا، اسے وہ خواب پھر سے یاد آنے لگا۔ وہ چوڑی اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ وہ ہکا بکا ہوا چوڑیوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سحر بھی اس کی غیر معمولی حالت دیکھ کے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا سارنگ؟ سحر نے اپنے ہینڈ بیگ سے پانی کی بوتل نکال کے سارنگ کی طرف بڑھائی۔ ایسا کیوں ہے یہ سب؟ میں نہیں جانتا۔ سارنگ بوکھلا گیا۔ تھوڑی دیر میں سارنگ سیٹ ہو گیا، لیکن وہ اب بالکل خاموش تھا۔ مسٹر سارنگ، میری یونیورسٹی کا ٹائم تو نکل چکا۔ ایسا کریں کہ ہم کسی کافی شاپ پر چلتے ہیں، وہاں سے فریش ہو کر لائن ڈرائیو پر چلیں گے۔ سحر نے سارنگ کی خاموشی توڑنا چاہی۔ پورا دن سحر کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر سارنگ آفس کو بھول گیا۔ پھر قریب ہی کافی شاپ پہ گاڑی روکی اور کافی پینے لگے۔ آپ مجھے اپنا دوست مانتے ہیں؟ سحر نے کہا۔ جی ہاں بالکل، سارنگ نے جواب دیا۔ نہیں، آپ مجھے اپنا دوست نہیں مانتے۔ سحر نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ سحر، کچھ چیزیں بہت زیادہ پرسنل ہوتی ہیں، سارنگ نے سحر کا ارادہ بھانپتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی میں تو خود الجھن کا شکار ہوں، آپ سے کیا کروں؟ I'm going okay۔ سحر نے بیگ اٹھایا اور اٹھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سارنگ ناسمجھی میں بولا۔ یہی بات ہے، آپ کی پرسنل لائف ہے، بھلا میرا کیا کام؟ سحر ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی بولی۔ سحر کے ناک سکارنے پر سارنگ زور سے ہنسا۔ سارنگ نے سحر کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور سلو میوزک لگا دیا۔ تو بتائیں، سحر نے سارنگ سے پوچھا، اور سارنگ نے الف سے یہ تک اپنی ساری کہانی سحر کو سنا دی۔ پورا دن سحر کے ساتھ گزارنے کے بعد شام کو سحر نے سارنگ سے اجازت چاہی۔ سحر کو جاتا دیکھ کر سارنگ اداس ہو گیا۔ سحر بھی سارنگ کی اداسی بھانپ گئی، اس لیے سحر نے سارنگ سے اس کا نمبر لیا اور واپس جانے لگی۔ سارنگ مسکراتا رہا۔ سارنگ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سحر کا گھر سارنگ کے گھر سے کافی دور تھا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، لیکن سنسان سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے آسانی ہو رہی تھی۔ اچانک سارنگ کی نظر بیگ پہ پڑی۔ پیچھے سے ایک بدمست ٹرک سارنگ کی گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ سارنگ نے گھبرا کے بیک لائٹس آن کی، لیکن وہ ٹرک بدستور گاڑی کے پیچھے تھا۔ سارنگ نے گیئر کو خم دینے کی کوشش کی، لیکن گیئر جیم ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گاڑی جس طرف مڑتی، ٹرک بھی اسی طرف مڑ جاتا۔ اب گاڑی اور ٹرک میں فاصلہ انتہائی کم رہ گیا تھا۔ سارنگ کو اپنی موت یقینی دکھنے لگی۔ پھر وہ ٹرک سارنگ کی گاڑی سے ٹکرایا۔ زور دھار جھٹکے کے ساتھ ہی سارنگ کی گاڑی اڑتی ہوئی ہوا میں کلا بازیاں کھانے لگی۔
سارنگ کا دماغ گھومنے لگا۔ اچانک سارنگ کو اپنے ارد گرد دھواں محسوس ہوا۔ وہ دھواں ایک سائے کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ دھواں سارنگ کے قریب آیا، سارنگ کو گھاڑی سے نکال کے اڑتا ہوا زمین پہ آیا۔ اس سائے نے سارنگ کو بجلی کے کھمبے کے سہارے اٹھایا۔ سائے کے نزدیک آتے ہی ساری لائٹ بجھ گئی، پوری سڑک اندھیرے میں ڈوب گئی۔ سارنگ کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ ہوش میں تھا۔ اسے اپنے وجود پہ ہوا کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک سارنگ کو لگا کہ کوئی اسے چھو رہا ہے۔ کسی کی گرم سانسوں کا احساس اسے بے چین کر رہا تھا۔ سارنگ آنکھیں بند کیے محسوس کرتا رہا۔ کوئی اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھے تو سارنگ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ تم؟ سحر کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ کر سارنگ حیرت سے بولا اور شرمندگی سے سحر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارنگ بیٹا، زبیدہ بیگم روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ مما میں بالکل ٹھیک ہوں، سارنگ ماں کو دیکھ کے بولا۔ میں ہاسپٹل کیسے آیا مما؟ سارنگ نے پوچھا۔ وہ جو تمہاری دوست ہے نا سحر، اسے کسی نے فون کیا تھا۔ سحر جب پہنچی تو تم سڑک کے کنارے بے ہوش پڑے تھے۔ وہ ٹرک اور تمہاری گاڑی آگ میں جل رہی تھی۔ پھر سحر تمہیں ہاسپٹل لے آئی، مما نے تفصیل بتائی۔ لیکن ایکسیڈنٹ تو بڑا شدید تھا، پھر مجھے کچھ ہوا کیوں نہیں؟ سارنگ نے اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ خدا کا شکر کرو بیٹا، مما نے سارنگ کے سر پہ پیسے وارتے ہوئے کہا۔ مما، سحر کہاں ہے؟ سحر کو نہ پا کے سارنگ نے پوچھا۔ وہ تو اپنے گھر چلی گئی، شمیم نے سارنگ کو جوس دیتے ہوئے کہا۔ وہاں سے واپس کیوں آ گئی تھی؟ سارنگ سحر کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، سحر نے جواب دیا۔ سارنگ نے مسکراتے ہوئے کار کو سائڈ پہ کھڑا کیا اور شیشے بند کیے۔ گاڑی میں اے سی آن کرنے کے بعد وہ سحر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیا کر رہی تھی اس دن؟ سارنگ مسکراتا ہوا بولا۔ وہ تم سردی سے کام رہے تھے نا تو میں… سحر نیچے دیکھنے لگ گئی۔ میڈم، پاکستان میں اگست کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے۔ سارنگ کچھ دیر سحر کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سحر کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سارنگ بے اختیار سحر کی گھبراہٹ دیکھ کے ہنس پڑا۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا، سارنگ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ڈر تو نہیں رہی۔ سحر نے سارنگ سے نظریں چکائی۔ تو پھر کھا جاؤں؟ سارنگ مسکراتے ہوئے بولا، جس پہ سحر شرما سی گئی۔ سارنگ نے سحر کو اپنی طرف کھینچا۔ امی، امی بچاؤ! سارنگ کے کانوں میں کسی بچے کی آواز ٹکرائی۔ سارنگ نے سحر کو پیچھے کیا اور چاروں طرف دیکھا، لیکن ہر طرف محض سنسانی تھی۔ اچانک گاڑی خود بخود سٹارٹ ہوئی، تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ سارنگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سحر نے شیشے کھولنے کی کوشش کی لیکن شیشے جم چکے تھے۔ گاڑی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ سارنگ گاڑی میں موجود بٹن کو چھیڑنے لگا لیکن سب کے سب بند ہو چکے تھے۔ گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے مسلسل چلی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ماہر ڈرائیور جلدی جلدی اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا تھا۔ گاڑی تقریباً آدھے گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ایک گھر کے سامنے رکی۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سارنگ نے گاڑی کے دروازے کھولے اور سحر کو لے کر باہر آیا۔ سارنگ، یہ کیا ہے؟ سحر نے ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا۔ تم ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ سارنگ نے سحر کو حوصلہ دیا اور دونوں دھیرے دھیرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر کی حالت بڑی خستہ تھی۔ وہ کی 4 منزلہ گھر تھا۔ مین دروازے پہ بڑا ہی خوبصورت نقش و نگار بنا ہوا تھا۔ لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ سحر اور سارنگ کے لیے کھل گیا۔ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی بہت سی چمگادڑیں باہر کو آئے۔ سارنگ اور سحر گھر میں داخل ہوئے۔ دروازے کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھی۔ ہر سیڑھی کے اوپر دیے رکھے ہوئے تھے، جیسے کسی کو پتا تھا کہ یہاں کوئی آنے والا ہے۔ سارنگ اور سحر سیڑھیوں سے اوپر کی منزل تک پہنچے۔ بڑا سا صحن جس میں بہت سے پلس بنے ہوئے تھے۔ لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں صحن کے عین وسط میں نصب تھی، جس سے نیچے کی منزل میں جھانکا جا سکتا تھا۔ سارنگ، چلو یہاں سے۔ سحر نے سارنگ کا بازو کھینچا۔ ہاں ہاں چلو۔ سارنگ اور سحر واپس سیڑھیوں کی طرف مڑے۔ سحر نے جیسے ہی واپسی کے لیے سیڑھی پہ قدم رکھا، اس کے ساتھ ہی گھر کا سارا منظر بدل گیا۔ وہ جالے زدہ گھر ایک دم صاف ستھرا ہو گیا۔ سارا گھر اچھی طرح سے سج گیا۔ رنگ برنگے پردے، خوبصورت فانوس سے گھر ہی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر طرف نقلی پھولوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جشن ہو رہا ہو۔ سحر اور سارنگ ابھی غوطہ اشنبے میں مبتلا تھے کہ 2 سائے نمودار ہوئے۔ وہ دلہا اور دلہن تھے۔ پھر ان دونوں سایوں کے سامنے بڑے سے سائے نمودار ہوئے۔ وہ سائے دلہا اور دلہن کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ سائے رنگین ہونا شروع ہوئے۔ سحر ڈرے ڈرے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ سارنگ وہ تو منہ کھولے دلہا دلہن کو تکے جا رہا تھا۔
کیونکہ وہ دلہن زبیدہ بیگم اور دلہا جمشید علی تھا۔ سامنے سارنگ کے دادا اور دادی کھڑی تھی جن کی تصاویر اس نے البم میں دیکھی تھی۔ سب لوگ بڑے خوش تھے۔ اچانک بڑی تیز ہوا چلی اور سب کچھ بدل گیا۔ اب زبیدہ بیگم گود میں کسی چھوٹے سے بچے کو لے کر بیٹھی تھی اور جمشید اور اس کے دادا دادی بھی اس کے پاس بیٹھے مٹھائی کھا رہے تھے۔ اور پھر دوبارہ تیز ہوا چلی۔ اس دفعہ سبھی رو رہے تھے۔ صحن کے عین وسط میں جمشید کی میت پڑی تھی۔ جب میت اٹھنے لگی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ سارنگ کے دادا بے ہوش ہو گئے۔ جمشید کی میت دفنا کر واپس آئے تو دوسری میت تیار تھی جو کہ سارنگ کے دادا کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سارنگ اور سحر کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور پھر تیز ہوا چلی اور سارنگ 18 سال کا ہو چکا تھا۔ اس حویلی نما گھر میں زبیدہ بیگم اپنے 18 سالہ سارنگ کے ساتھ رہائش پذیر نظر آ رہی تھی۔ وہ 4 منزلہ گھر اب پورا گھر ہو چکا تھا۔ اب وہ نئے انداز میں سٹائلش سی کوٹھی تھی جو آدھی بن چکی تھی اور آدھی بن رہی تھی۔ سارنگ کو اپنا ہمشکل سا وجود نظر آیا۔ وہ سارنگ ہی تھا لیکن 6 سال پہلے کا وہ مزدوروں کے پاس کھڑا تھا۔ گرمی، دھوپ اور کام کی وجہ سے وہ کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ صاحب جی یہاں کچھ ہے، ایک مزدور نے بیلچہ دیوار میں مارتے ہوئے کہا۔ سارنگ کی آواز میں بیزاری تھی۔ یہاں مزدور نے پھر سے بیلچہ دیوار میں مارا۔ یار تم لوگوں کو تو بہانا چاہیے آرام کا، پرانے زمانے کا گھر ہے، ہندو نے بنایا تھا۔ پھر جب جنگ ہوئی تو وہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ بس تم ایسا کرو، جو بھی ہے ایسے ہی رہنے دو اور کام پورا کرو، جلدی کرو۔ سارنگ کی لاپرواہی دیکھ کے وہ بھی جلدی کام نپٹانے لگ گیا۔ اس کے بعد ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ ہوا کی گرد سے سحر اور سارنگ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہوا بڑی تیز تھی۔ جب طوفان تھما تو دونوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سارنگ کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر میرا ہی تھا اور مجھے وہ سب کیوں دکھایا گیا؟ سارنگ خیالوں میں کھویا کھویا بولا۔ معاف کرنا سارنگ، یہ تمہاری ذاتی زندگی ہے، لیکن میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم یہ سارا معاملہ اپنی مما سے ڈسکس ضرور کرو۔ وہ سب دوسری مخلوق تھی اور میں نے سنا ہے کہ یہ مخلوق صرف اور صرف مجبوری میں ہی انسانوں کے سامنے آتی ہے۔ لگتا ہے اب کوئی مجبوری ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ سحر نے سارنگ کی طرف دیکھا اور سارنگ نے ہاں میں سر کو ہلا دیا۔ تم گھر، سارنگ بولتے بولتے رکا۔ میں چلی جاؤں گی، تم آرام کرنا اور جلدی جلدی یہ سب ٹھیک کرنے کا سوچو۔ سحر مسکراتے ہوئے بولی اور آن لائن ٹیکسی منگوا کے اپنے گھر چلی گئی۔ سارنگ نے ہمت کی، آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں مکمل طور پہ خاموشی تھی۔ سارنگ کو اب ایک ایک چیز سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا زبیدہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ شمیم، مما کہاں ہے؟ زبیدہ بیگم کو کمرے میں نہ پا کے سارنگ نے نوکرانی سے پوچھا۔ صاحب جی وہ تو دفتر سے ابھی تک نہیں لوٹی، شمیم نے سر جھکا کے جواب دیا اور کچن میں چلی گئی۔ سارنگ ماں کے کمرے میں بیٹھا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ خوابوں کی وادی میں اتر گیا۔ امی بچاؤ مجھے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو پکارتا کھیتوں میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، لیکن اس کی ماں اسے نہیں مل رہی تھی۔ امی! اچانک جھاڑیوں سے کوئی آدمی تلوار گھماتا ہوا آیا، اس بچے کو دبوچا۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں بچے کا سر گردن سے جدا کیا اور پھر وہ خوشی سے نہال واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سارنگ کی آنکھ کھلی۔ اب سارنگ ڈر سے زیادہ حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور نیچے پہنچا۔ شمیم، مما کہاں ہے؟ شمیم! سارنگ نے غصے سے شمیم کو بلایا۔ صاحب جی وہ آپ کے کمرے میں ہے۔ شمیم بھاگتی ہوئی آئی۔ سارنگ بجلی کی تیزی سے کمرے کی طرف گیا۔ مما وہ پپا نے اس بچے کو مار دیا۔ مما آج میں نے خواب میں اس تلوار والے آدمی کا چہرہ دیکھا، وہ پپا تھے مما۔ سارنگ بھاگتا ہوا زبیدہ بیگم کے پاس آیا جو البم دیکھنے میں مگن تھی۔ بیٹا اب کل ڈاکٹر کے پاس جانا، کیا یہ خواب کم تھے جو تم نے اپنے پاگل پن کا ثبوت دینے کے لیے اپنے مرے ہوئے باپ پہ الزام لگانا شروع کر دیے؟ زبیدہ بیگم کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میری کیفیت کو کیوں نہیں سمجھ رہی آپ مما؟ مما میں کھڑے کھڑے ماضی میں پہنچ جاتا ہوں۔ پپا کی ماضی میں، مما میں پاگل نہیں، وہ تلوار والا شخص میرا باپ تھا اور اس حقیقت کا پتہ اب میں لگا کے رہوں گا۔ سارنگ نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی، باہر نکلا اور زبیدہ بیگم سر پکڑے روتی رہی۔ سحر مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ سارنگ نے گاڑی سٹارٹ کی اور سحر کو فون ملایا۔ سارنگ تمام تر مزدوروں کو لے کر اوپر والی منزل میں آیا۔ یہ زبیدہ بیگم کا کمرہ تھا جس میں سے زیادہ تر ساز و سامان ہٹا کے کمرے کو بالکل خالی کیا گیا تھا۔
अब मजदूर तोड़ फोड़ शुरू कर रहे थे। कमरे की चारों दीवारें गिराने के बाद अब फर्श की बारी थी। सारी टाइल्स उखाड़ने पे सीमेंट की तय उतारी गई, फिर फर्श की तोड़ फोड़ शुरू हो गई। सारा फर्श उतर गया, लेकिन इस चीज का सुराग नहीं मिल सका। फिर सारिंग के कमरे की बारी आई। उस कमरे को भी खाली करके खुदाई शुरू हुई और आखिर सारिंग के कमरे से कामयाबी हासिल हो ही गई। मिल गया साहब। मजदूर की आवाज सुनते ही सारिंग दौड़ के उसके पास गया। दो मजदूरों ने मिलकर मट्टी के अंदर से छोटा सा संदूक निकाला। सारिंग ने एहतियात से संदूक उठाया और नीचे की मंजिल में आ गया, जहां एक मौलवी जुबैदा बेगम और सहर के साथ बैठे थे। मौलवी साहिब ने संदूक अपने सामने रखा, मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा। उसके बाद संदूक का ढक्कन आराम आराम से खोला। संदूक से तेज रोशनी निकली। रोशनी से चारों की आंखें चंदिया गई। संदूक हीरे जवाहरात से भरा पड़ा था। सारिंग हैरत से संदूक देखने लगा। ये सब? सारिंग ने मौलवी की तरफ देखा। रुको, सहर ने सारिंग से कहा। सारिंग देखो, ये हिंदुस्तानी एंटीक है। पुराने वक्तों में राजा महाराजा इस तरह के संदूक इस्तेमाल करते थे। मैंने कल रिसर्च की थी। वो लोग संदूक को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करते थे, मतलब वो संदूक की 2 मंजिलें करवाते थे। देखो, कहीं कोई बटन वगैरह जरूर होगा। सारिंग ने संदूक टटोला। हाँ, ये रहा। सारिंग खुशी से बोला। हाँ, लेकिन ये तो लॉक है, इसका पासवर्ड चाहिए होगा। सहर मायूसी से बोली। क्या करे? सारिंग और सहर सोचने लगी। 6666। जुबैदा बेगम, जो काफी देर से खामोश थी, अचानक से बोली। सारिंग और सहर मुंह खोले जुबैदा बेगम को देखने लगे। मौलवी साहिब ने कोड लगाया और चिड़चिड़ाहट की आवाज से संदूक बड़ा हो गया। अब संदूक के हीरों वाला हिस्सा ऊपर को उठने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा होके रुका। नीचे कपड़ा था। मौलवी साहिब ने ऊंची आवाज में तिलावत करते हुए वो कपड़ा उठाया। कपड़ा बड़ा बोसीदा हो चुका था। कपड़े में किसी बच्चे की हड्डियां थी। सारिंग साहिब, ये भी मिली है इसी फर्श से। एक मजदूर भागता हुआ आया, सारिंग को कुछ पकड़ाया। सारिंग ने हाथ पे देखा तो वो नीले रंग की चूड़ी का टुकड़ा था। ये संगीता की चूड़ी है। जुबैदा बेगम चूड़ी देखते हुए बोली। सच सामने आ ही जाता है। देखो जरा, आज 26 साल के बाद सच सामने आ गया। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की थी, सच वाकई बड़ा ताकतवर होता है। जुबैदा बेगम रोने लगी। मैं जानता था मम्मा आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, अब तो बोल दें। सारिंग इल्तिजाई नजर से माँ को देखने लगा। आज से 25 साल पहले जमशेद और मैं बड़े ही मामूली तबके से ताल्लुक रखते थे। हम जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक बेवा महारानी रहती थी। जमशेद ने और मैंने प्लानिंग करके जमशेद की शादी संगीता से कर दी। वो बड़ी अच्छी खातून, उसने इस्लाम कबूल किया। उसका पहले से एक बेटा था जो कि उसकी जायदाद का अकेला वारिस था। एक दिन जमशेद ने शायर का बहाना करके संगीता के बच्चे को बाहर ले गया। इसे तलवार से कत्ल कर दिया। हमारा ख्याल था कि हिंदू मुस्लिम तनाजे में बच्चे का कत्ल नजर अंदाज हो जाएगा, लेकिन संगीता को इसकी भनक पड़ गई। उसने जमशेद से झगड़ा किया। जमशेद ने गुस्से में संगीता को छुरी मारी। अब हम घबरा गए। हमने झाड़ियों से बच्चे की लाश निकाल के संदूक में छुपाई और संगीता की लाश को भी पानी में बहा दिया। हम संगीता की हवेली में रहने लगे। 1 साल के बाद जब सब ठीक हुआ तो मैंने और जमशेद ने शादी की, लेकिन संगीता के बच्चे की रूह सारिंग के पीछे बढ़ गई। सारिंग को जब पहली बार ख्वाब आया तो मैं समझ गई कि अब संगीता का बच्चा हिसाब मांग रहा है। जुबैदा बेगम जैसे ही चुप हुई, वो हड्डियां हरकत में आई। वो हड्डियां हवा में मुअल्लक हुई और किसी बच्चे की आवाज में रोने लगी। और फिर एक धुआं नमूदार हुआ और वो साय की शक्ल इख्तियार कर गया। ये वही साया था जिसने एक्सीडेंट के वक्त सारिंग को कार से बाहर निकाला था। वो साया जुबैदा बेगम के सामने आया। मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन तुम्हारे बच्चे की पल पल हिफाजत, क्योंकि मैं औलाद की जुदाई की तरफ से वाकिफ हूँ। बस अब मुझे तुम्हारे बेटे से कुर्बानी चाहिए, तुम्हारी कुर्बानी और मेरे बच्चे की रूह की आजादी। वो साया गोल गोल घूमने लगा। एक तूफान बरपा हुआ। जुबैदा बेगम उस साय के बगोले में चली गई। फिर सबको सुकून आ गया। मौलवी साहिब ने बच्चे की तदफीन का इंतजाम किया और सारिंग मौलवी के साथ फातिहा पढ़ते कब्रिस्तान गया। वापस पर सारिंग दरख्त से टेक लगा के बैठा। अब वो आंखें मूंदे बैठा था। अचानक किसी बच्चे के खेलने की आवाज आई। कोई बच्चा हंस रहा था, शायद वो अपनी माँ के साथ खेल रहा था। फिर मौलवी साहिब ने सारिंग के कंधे पे हाथ रखा तो सारिंग अपनी जगह से उठा। फिर मौलवी साहिब के इशारे पे सारिंग मौलवी साहिब के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद सारिंग ने सहर को अपना शरीके जिंदगी बना के हंसी खुशी रहने लगा।